محترم سامعین اکرام، سلسلہ شان رمضان کی دوسری قسط لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، ایسا برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور روشن کن فیصلے کی باتیں ہیں۔ تو تم میں جو کوئی اس مہینے کے روزے رکھے تو ضرور اس رکھے، اور جو اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حقدار ہو، حق گزار ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے کافی کلام کیا ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں کیا فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان کی طرف سے اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ تراویح وغیرہ تو ہی اللہ عز و جل کے ہیں، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری و جائز تجارت کی وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ یا رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں، جسے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینے بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادو میں 4 اور ساڑھ میں 1 بار اس میں ایک کھیتی پک جاتی ہے، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی ہیں، پھر رمضان کے روزوں میں ان نیکیوں کی کھیتی کو پکایا جاتا ہے اور اس لیے اسے رمض کہا جاتا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک و پیاس کی برداشت کرتا ہے اور یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ رمضان مبارک گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ بدقسمت اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم سے تو شیطان گناہ کراتا ہے۔ شیطان تو حالانکہ یکم رمضان ہوتے ہی اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے اعمال ہی کی ہمیں یہ سزا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یار رمضان کا مہینہ تو نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں رمضان کے حوالے سے بھی ہو یا نماز کے حوالے سے بھی ہو، نماز کے حوالے سے بھی تو فرمایا گیا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن انسان نمازی بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نمازیں روزے ناقص ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور روزوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کی ایک اور وجہ بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے، جب موسم جو مہینہ جس موسم میں تھا اس کا وہی نام رکھ دیا گیا، جیسا کہ موسم بہار میں ربیع الاول جو سردیوں میں تھا، جب پانی جم جاتا ہے تو اس میں جمادی الاولیٰ اس کا نام رکھا گیا، اور اسی طرح اور مہینوں کے بھی نام رکھے گئے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس میں گرمی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج آپ نے یہ سنا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے نام کی وجہ کیا ہے، اسے رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے رہیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک بار قرآن پاک کا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح بھی ادا کرنا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بار بار چھوڑا، کچھ بار چھوڑا تو یہ اساءت جسے برا کہا جاتا ہے، کچھ بار چھوڑا، اگر بار بار عادت ہی بنا لی کہ پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر آدمی گناہ گار ہوگا۔ دوبارہ سن لیں کہ اگر کچھ بار چھوڑا یعنی کہ کچھ دن پڑھی کچھ دن نہیں پڑھی تو برا کیا، اساءت اسے کہتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ ہی دی اور پڑھی ہی نہیں تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں تمام تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔